کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ پہلے ہی سے ختنہ شدہ تھے، آنول نال کٹی ہوئی تھی اور پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں تھے، اور یہ بھی کہ آپ کی آمد سے پہلے مکہ خشک سالی کا شکار تھا، لیکن جیسے ہی آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا بارشیں برسنے لگیں اور زمین ہری بھری ہو گئی۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، اور یہ وہی سال تھا جب یمن کا ظالم حکمران ابرہہ اپنے لشکر اور دوہیکل ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا، مگر عبد المطلب نے بے خوف ہو کر کہا اس گھر کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر ہوا ایسا کہ وہ عظیم ہاتھی مکہ کی طرف قدم ہی نہ بڑھا سکا۔ اگر آپ نے یہ ایمان افروز واقعہ ابھی تک نہیں دیکھا تو فوراً ہمارے چینل پر جا کر کل کی ویڈیو دیکھیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم آگے کی ایمان افروز داستان سننے جا رہے ہیں۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آسمان سے نمودار ہوئے۔ ادھر عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر اللہ سے ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر کامیاب نہ ہو سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ یہاں سلیب کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ابرہہ عیسائی تھا اور عیسائی اپنے ساتھ سلیب رکھتے تھے۔ پھر عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابرہہ کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ جیسے ہی یہ پتھر ابرہہ کے لشکر پر گرے وہ ایسے تباہ ہوئے جیسے آج کے زمانے میں بم گرنے سے جسموں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محفوظ رہا، لیکن باقی 13 ہاتھی اور لشکر کے سپاہی ختم ہو گئے۔ ابرہہ اور چند ساتھی بھاگنے لگے مگر ابابیل نے انہیں بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کے جسم کا ایک حصہ الگ ہو کر گرتا گیا، یہاں تک کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ عبد المطلب نیچے اترے تو دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے، بے شمار مال غنیمت، سونا چاندی اور سامان ہاتھ آیا۔ لشکر میں کچھ لوگ مکہ میں ہی رہ گئے تھے جن میں محمود ہاتھی کا مہاوت بھی شامل تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوگی۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے اور روئے۔ عبد المطلب کو ولادت کی خبر ملی تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، فوراً گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور کعبہ میں لا کر طواف کیا، پھر حضرت آمنہ کو واپس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برتن سے ڈھانپا گیا لیکن وہ برتن ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے نظر آئے۔ اسی موقع پر شیطان زور سے چیخا۔ روایت کے مطابق شیطان 4 بار چیخا، پہلی بار جب اسے ملعون قرار دیا گیا، دوسری بار جب زمین پر اتارا گیا، تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا جب مدینہ میں ایک یہودی نے چلا کر کہا کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، بعد میں وہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی ولادت کی خبر دی گئی تھی اور بنی اسرائیل کے علماء کو بھی یہ علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی عالم نے ولادت کی رات کہا، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہوا ہے، اس کے کندھے کے پاس نبوت کی مہر ہے اور وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ جب لوگوں نے حضرت آمنہ کے گھر جا کر دیکھا تو یہودی نے مہر نبوت دیکھی اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر کہا کہ میری قوم سے نبوت ختم ہو گئی اور یہ بچہ تم پر غالب آئے گا، اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیلے گی۔
यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया तो ज़मीन और आसमान पर गैर मामूली निशानियां जाहिर हुईं। बुत औंधे गिर गए, आतिश कदे बुझ गए, ईरान के महल लरज उठे और दुनिया का एक अजीम तरीन सितारा तुलू हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका जिक्र सदियों पुरानी किताबों में था, जिनके आने की पेशगोइयां अंबिया और अहले किताब करते आए थे और जिनका नूर मशरिक व मगरिब को मुनव्वर करने वाला था। ये तो बस आगाज था। आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे एक गरीब और कमजोर नजर आने वाली औरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर ऐसी बरकत पाती हैं कि उनकी किस्मत बदल जाती है। अगर आप ये बाबरकत दास्तान आगे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली किस्त आपसे ना छूटे।